بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی شیئر کروں گی، آلو کی لچھے دار ٹکی، جو کہ بہت ڈیفرنٹ بنتی ہے، بہت مزیدار بنتی ہے۔ 2 آلو لیے تھے میں نے، ان کو بوائل کر کے میش کر لیا، ہرا دھنیا، ہری مرچ اور 1 پیاز چاپ کر کے ایڈ کر دی ہے، 1 ٹی اسپون بھر کے کٹا دھنیا، 1 ٹی اسپون کٹا زیرہ، 1 ٹی اسپون کٹی لال مرچ، 1 ٹی اسپون سالٹ ایڈ کروں گی۔ آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں ریڈ چلی فلیکس کو اور سالٹ کو۔ 1 ٹی اسپون اناردانہ، جس کو میں نے دردرا سا کوٹ لیا تھا، وہ ایڈ کر رہی ہوں۔ 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ، ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون بلیک سالٹ، یہ سب کچھ ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے۔ 1 ٹی اسپون بھر کے چکن پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ گرمیوں کے موسم میں تو ویسے بھی دل کرتا ہے کہ کچھ ایسا بنایا جائے جو چٹپٹا بھی ہو اور جھٹپٹ بھی بن جائے، تو ایک بار آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی، جو کہ بہت ہی جھٹپٹ بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے لو بجٹ ہے، آلو تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کہا تھا کہ لچھے دار آلو کی ٹکی، لیکن ابھی تک تو سادی ٹکی کا مکسچر ریڈی کیا ہے، لچھے دار کیسے بنے گی؟ یہاں پر میں نے 2 آلو لیے ہیں، چھیل کے کدوکش کی جو موٹی والی سائیڈ ہوتی ہے اس سے ہم کدوکش کریں گے، اور کوشش کریں گے لمبائی کے رخ سے لمبا ہم اس کو کدوکش کریں۔ دونوں آلوؤں کو میں نے کدوکش کر لیا ہے۔ اب اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھے سے دھو لیں گے، تاکہ اس میں جو اسٹارچ ہے وہ اچھے سے نکل جائے، اور اس کو 2-3 بار ہم اچھے سے پانی سے نکال کے دھو لیں گے، اور اس کے بعد اچھے سے نچوڑیں گے تاکہ اس میں جو بھی موئسچر ہے وہ نکل جائے۔ یاد رہے کہ آلوؤں کو اچھے سے نچوڑنا ہے، اس میں موئسچر بالکل بھی رہنا نہیں چاہیے، ورنہ ہمیں فرائی کرنے میں ٹائم زیادہ لگے گا اور ہماری جو ٹکیاں ہیں وہ زیادہ کرسپی بھی نہیں بنیں گی۔ یہ دیکھیے میں اچھے سے نچوڑ رہی ہوں، بہت اچھے سے نچوڑنا ہے، اور آپ ایک دفعہ اس کو نچوڑ کے کچن ٹاول پہ بھی پھیلا کے اچھے سے پانی نچوڑ سکتے ہیں۔ اب یہ پانی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، آپ یہ پانی پودوں میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب میں آلوؤں میں تھوڑے سے اسپائسز ایڈ کروں گی، ہرا دھنیا، ہری مرچیں، کٹا ہوا زیرہ ½ ٹی اسپون، ریڈ چلی فلیکس ½ ٹی اسپون، سالٹ ½ ٹی اسپون، اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے، اور نمک ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے۔ یہ جو ہم نے آلو کے لچھے بنانے ہیں اس میں، کیونکہ نمک ڈالنے سے یہ جو کچا آلو ہے یہ دوبارہ سے پانی چھوڑ دے گا، اس لیے ہم نے اس میں لاسٹ میں نمک ایڈ کرنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو آلو ہم نے کدوکش کیا ہے یہ کس طرح سے بائنڈ ہوگا۔ اس میں 3 ٹیبل اسپون بھر کے کارن فلور ایڈ کر رہی ہوں، جو بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کرے گا۔ اب اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے، اور یہ والا کام ہم نے جب آلو کی ٹکی پہ کوٹنگ کرنی ہے تبھی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے، کیونکہ نمک اگر پہلے ایڈ کریں گے تو یہ آلو دوبارہ سے پانی چھوڑ دیں گے۔ جو ٹکیوں کے لیے مکسچر ریڈی کیا تھا اس میں سے تھوڑا سا آلو کا مکسچر لے کے تو چھوٹی سی ٹکی بنا لیں گے، جتنے سائز کی ہمیں بنانی ہے۔ اور جو آلو کے لچھے بنانے کے لیے ہم نے آلو کدوکش کیا تھا اس کو ہاتھ پہ پھیلائیں گے اچھے سے، اور جو ٹکی بنائی ہے وہ اس مکسچر کے اوپر رکھ کے اس مکسچر سے اچھے سے فولڈ کر دیں گے، تاکہ جب ہم ٹکی کو فرائی کریں تو ٹکی کا مکسچر باہر نہ پھیلے، جو کچے آلو کا مکسچر ہے، جو اس کا لچھا ہے وہی فرائی ہو۔ اس کو بہت اچھے سے کور کریں گے، ساری ٹکی کے مکسچر کو اچھے سے فولڈ کریں گے، جہاں فیل ہو کہ یہاں پر مکسچر آپ کو لگانا چاہیے وہاں پر آپ یہ مکسچر لگا بھی سکتے ہیں، اور پریس کر کے اچھے سے اس کو کوٹ کر لیں گے۔ اسی طرح سے میں باقی کی بھی ساری ٹکیاں ریڈی کر لوں گی۔ آپ یہ والی ٹکیاں چکن سے بھی بنا سکتے ہیں، آلو کی ٹکی کی جگہ پر چکن بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آلو میں چکن بوائل کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بہت مزیدار بنتی ہے، بہت ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، آپ بھی یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور بہت ہی جھٹپٹ بننے والی ریسیپی ہے۔ اب میں ان کو شیلو فرائی کروں گی، آپ چاہیں تو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں۔ آئل کو میں نے پہلے گرم کر لیا تھا، اب میں نے میڈیم فلیم کر دی ہے، اور اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی فرائی کریں گے، کیونکہ ہم نے جو کوٹنگ کی ہے وہ کچے آلو سے کی ہے، اس لیے کوک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ یہ دیکھیے اسپون سے میں اوپر آئل ڈالتی جا رہی ہوں، تاکہ جو اوپر والی کوٹنگ ہے، اوپر والی سائڈ ہے وہ بھی سیٹل ہو جائے۔ سائڈ جب ہم چینج کریں تو اس کی کوٹنگ اترے نہیں اوپر سے۔ 3 سے 4 منٹ ایک سائڈ سے فرائی کریں گے، اور 3 سے 4 منٹ ہی دوسری سائڈ سے فرائی کریں گے، تاکہ جو اوپر کچا آلو ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے اور کرسپی ہو۔ 2 سے 3 منٹ جب ہو جائیں گے ایک سائڈ سے
کک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے اور دوسری سائڈ سے بھی اسی طرح سے کک کریں گے۔ لو فلیم پر بالکل بھی اس کو فرائی نہیں کریں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ یہ جو اوپر کوٹنگ کی ہے یہ نرم بنے گی، کرسپی بالکل نہیں بنے گی۔ کم سے کم بھی 7 سے 8 منٹ ہمیں دونوں سائڈ سے کک کرنا ہے۔ 2 سے 3 منٹ بعد سائڈ چینج کر کے دیکھتے جائیں گے تاکہ اوور کک نہ ہو جائے اور ڈارک کلر نہ آ جائے۔ بہت پیارا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا جب اور کرسپی ہو جائے گی اوپر والی کوٹنگ تو ہم اس کو نکال لیں گے۔ اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، جو کہ آپ کی طرف سے میرے لیے حوصلہ افزائی ہے، جو میں آپ کے لیے اتنی کوشش کرتی ہوں کچھ نیو سے نیو کریٹ کروں۔ اور اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پہ تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر ریسیپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ بہت ہی کرسپی بنی تھی اوپر سے اور اندر سے بہت ہی سافٹ تھی۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔